اللہ رب العزت قرآن کریم میں کفار کے بارے میں صاف طور پر یہ فرماتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر کبھی غالب نہ آ سکیں گے۔ میں نے درست کہا نا سلطان معظم؟ ایسا ہی ہے، دراصل میں یہی بات سوچ رہا ہوں۔ کیا کوئی جواب ہے تمہارے پاس اس کا؟ قاضی آفندی اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سلطان معظم۔ استغفر اللہ، ضرور کہو بیٹا۔ ایک تو ترجمہ یوں کیا جاتا ہے، اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کبھی غالب نہیں آنے دے گا، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان کبھی کفار کے زیر تسلط نہیں آئیں گے میرے سلطان، حالانکہ مخاطب مومن ہیں۔ اکثر کفار سے ہار جاتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مومن نہیں ہیں میرے سلطان۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مگر سوچنا یہ ہے کہ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ کیا مسلمان ہونے کا مطلب نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کریم کے روزے رکھ لینا ہے میرے سلطان؟ اللہ سورہ حجرات میں فرماتا ہے، تم لوگ ایمان نہیں لائے، صرف منہ سے کہتے ہو اپنے، کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا پوری طرح۔ لیکن اللہ ایسا کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ایک مسلم ترقی کر کے مومن کے درجے پر فائز ہو جائے۔ ایک اور آیت ہے، سورہ روم کی آیت 47، اللہ فرماتا ہے اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ یا سورہ انفال آیت 19، یقیناً اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ مثالیں تو اور بہت ساری ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم مومن کس طرح بنیں؟ قرآن یہاں بھی رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ توبہ آیت 112، توبہ کرنے والے اور عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے اور روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے دوسروں کو منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی پوری طرح دل سے حفاظت کرنے والے، اور اے پیغمبر مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فتح و ظفر اور حاکمیت کا وعدہ صرف مومنین ہی سے کیا ہے، مسلمانوں سے نہیں کیا۔ تو ہم ایک مسلمان اور ایک مومن میں فرق کیسے کریں گے؟ کیا انسان اللہ کی آیات کے مانند نہیں میرے سلطان؟ ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ان کے چہرے پڑھنے چاہیے، تو ہی ان کی شناخت کر سکتے ہیں۔